سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی اور جذبات کی ایک ایسی دنیا میں لے جائے گی جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ میرا نام زینب ہے اور میری زندگی کے چند دن ایسے گزرے جو شاید کسی فلم کی کہانی سے کم نہ ہوں۔ میں ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میری شادی بھی جوانی میں ہی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر ریاض بڑے غصے والے انسان تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ فوراً برہم ہو جاتے اور مجھے اکثر ان کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں نے کوشش کی کہ محبت اور صبر کے ساتھ ان کا غصہ کم کروں، مگر یہ ممکن نہ ہوا۔ ایک دن ان کے غصے نے انتہا اختیار کر لی اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ ان کے دل میں بعد میں بہت پچھتاوا ہوا، مگر وقت کی کڑوی حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لے سکتے تھے۔ میرے لیے یہ لمحہ جیسے دنیا کا خاتمہ تھا۔ میں نے اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر ان کے پاس آئے اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ریاض نے ایک ایسا حل نکالا جو سن کر میرا دل دہل گیا۔ انہوں نے اپنے بھانجے ارشد، جو کہ صرف 13 سال کا تھا، سے میرا نکاح کروا دیا تاکہ میں اس کے ذریعے حلال طریقے سے واپس اپنے شوہر کے ساتھ شادی کر سکوں۔ میرا دل یہ سب سن کر کانپ گیا۔ ارشد ایک معصوم سا بچہ تھا جبکہ میں 20 سال کی جوان لڑکی تھی۔ یہ فیصلہ میرے لیے سمجھ سے بالاتر تھا، مگر حالات نے مجھے مجبور کر دیا۔ ارشد کی موجودگی نے ابتدا میں مجھے بہت عجیب محسوس کرایا۔ وہ ایک ہوشیار اور سمجھدار بچہ تھا، مگر میری زندگی کے اس حصے میں اس کا کردار بالکل نیا اور غیر متوقع تھا۔ میں خاموش رہ کر اپنی نیت مکمل کرنے لگی اور ارشد نے بھی میرے جذبات کا احترام کیا۔ وہ کبھی میرے سامنے اپنی بے بسی ظاہر کرتا، کبھی ہنستے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں سے میرا دل خوش کر دیتا۔ ایک دن میرے شوہر گھر واپس آئے۔ اتفاق سے اس دن میں کھانا پکانے میں دیر کر گئی تھی کیونکہ پورے علاقے میں بجلی کا مسئلہ تھا۔ ریاض نے میری بات سنے بغیر غصے میں گھر کا سامان اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا اور پھر ایک چھوٹی سی بات پر انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں ساکت رہ گئی، لیکن کچھ دیر بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رو پڑے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ چونکہ میری طلاق ہو چکی تھی، میں نے ان کی بات کو کسی صورت قبول نہیں کیا۔ شوہر نے ایک درمیانی حل پیش کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ارشد کے ساتھ ایک رات کے لیے نکاح کروں، پھر ارشد مجھے اگلے دن طلاق دے دے اور اس کے بعد میں دوبارہ ریاض کے ساتھ شادی کر سکوں۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے سامنے یہ فیصلہ نہایت پیچیدہ اور ناقابل یقین تھا، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور ارشد کے ساتھ اس حل کو قبول کر لیا۔ وہ بچہ نہیں رہا، بلکہ میری زندگی میں ایک نیا کردار بن گیا۔ وہ نہ صرف سمجھدار تھا، بلکہ محبت اور احترام کے ساتھ میرے ساتھ رہا۔ اس رات کے بعد ہماری زندگی ایک نئے رخ پر چلنے لگی۔ اس پارٹ کا اختتام یہاں ہوتا ہے، مگر اگلے پارٹ میں آپ دیکھیں گی کہ ارشد اور میری زندگی کس طرح بدلتی ہے اور کیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مضبوط اور اہم بن جاتے ہیں۔ ہک تجویز: یہ کہانی ایک عام گھرانے کی لڑکی کی نہیں، بلکہ اس کی زندگی کے ایسے پیچیدہ فیصلوں کی ہے جو محبت، قربانی اور حیرت انگیز موڑ سے بھری ہوئی ہے۔ کیا زینب اپنے حل شدہ منصوبے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اگلے پارٹ میں جانیں۔ شروع کے دنوں میں ہر چیز میرے لیے عجیب تھی۔ میں 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور ارشد ابھی بچہ ہی تھا، لیکن جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس میں ایک سنجیدگی اور سوچ کی گہرائی تھی جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ ہر بار میری بات سنتا،
میری مشکل سمجھتا اور خاموشی سے میری مدد کرتا۔ ارشد کی یہ معصومیت مجھے سکون دیتی تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ شاید یہی وہ شخص ہے جو میرے دل کی سن سکتا ہے۔ میرے سابقہ شوہر ریاض نے ہدایات دی تھیں کہ ارشد کے ساتھ میری یہ مختصر مدت کی زندگی ایک رات کی محض ضرورت ہے تاکہ میں دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ شادی کر سکوں۔ مگر میں نے دیکھا کہ ارشد کے رویے میں ایک نرمی اور احترام تھا جو مجھے بہت خوش کرتا تھا۔ وہ کبھی بھی برا محسوس نہیں ہونے دیتا تھا اور ہر بار اپنی باتوں سے مجھے ہنساتا یا دل کی بھاری حالت ہلکی کر دیتا۔ ایک دن جب میں اور ارشد خاموش بیٹھے تھے، اس نے اچانک پوچھا، مامی، آپ واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا صرف اپنے سابقہ شوہر کے لیے یہ کر رہی ہیں؟ یہ سوال سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ میں اس معصوم سے بچے کے سامنے کیا جواب دوں، مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ بچہ نہیں بلکہ میری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور اس کے بغیر میری زندگی مکمل نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ ارشد اور میرا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگے، ایک دوسرے کے جذبات کو پہچاننے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بچہ نہیں رہا بلکہ ایک ایسا نوجوان ہے جو میری زندگی میں محبت، احترام اور احساس لے کر آیا ہے۔ اس کی ہر بات میں ایک سنجیدگی اور نرمی تھی جو مجھے اپنی زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ ارشد کے ساتھ زندگی گزارنا کبھی کبھی میرے لیے چیلنج بھی بن جاتی تھی۔ میں نے اسے اپنی ذاتی باتیں بتائیں، اپنے خوف اور جذبات کا اظہار کیا، اور اس نے مجھے ہمیشہ سمجھا۔ کبھی کبھی میں حیران رہ جاتی کہ یہ بچہ کیسے اتنا سمجھدار ہو سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتا اور میری حفاظت کا احساس دلاتا۔ اسی دوران ریاض کا گھر واپس آنا بھی اکثر ہماری زندگی میں کشیدگی پیدا کرتا۔ ایک دن وہ گھر واپس آئے اور دیکھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ان کی آنکھوں میں پہلے